ہاں جی، یہ جو دال نما بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو ساکن کر دیتی ہے۔ اب یہ جزم یا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن، اور یہی جزم دیکھیں سین کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا سین ساکن، اور یہی جزم جب تا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا تا ساکن، اور یہی جزم جب فا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا فا ساکن۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آئے گی ہم نے اس کو ساکن ہی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تب یہ ساکن کے بعد آگے کیا کرنا ہے؟ آگے یہ کرنا ہے کہ ساکن والا جو حرف ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب ہم نے پچھلے دیکھا ہے کہ پچھلے والا حرف کیا ہے؟ لام ہے، ٹھیک ہے۔ جو پچھلے والا حرف لام ہے تو آگے ہم نے یا ساکن کے ساتھ لام کو ملا دینا ہے۔ دوسری بات، جب یہ یا ساکن ہو، یا ساکن کی بات خاص ہے اور اس کے ساتھ واؤ ساکن بھی، دونوں کی بات سیم ہے، لیکن یہاں یا ساکن کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں یہاں یا ساکن کی بات بتا رہی ہوں۔ یا ساکن سے پہلے، یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے، اب یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے لام ہے، اس کے اوپر زبر لگی پہلے ہے نا۔ یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں، اور لین کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کو ہم نے اب نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ یہ بات صرف واؤ ساکن اور یا ساکن کے ساتھ خاص ہے، آپ نے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھنی۔ دیکھیں یہ سین ساکن سے پہلے بھی زبر ہے لیکن یہاں وہ بات نہیں آئے گی، یہ بات صرف یا ساکن کے ساتھ خاص ہے اور واؤ ساکن کے ساتھ۔ یہاں یا ساکن کی بات ہو رہی ہے تو یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے ہرگز نہیں پڑھنا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، واؤ کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ واؤ کو پڑھتے ہوئے ہم نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، کیوں کہ جو اردو کا واؤ ہوتا ہے وہ دانتوں سے پڑھا جاتا ہے، جو عربی کا واؤ ہوتا ہے وہ ہونٹوں سے پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واؤ کی زبر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تو آگے یہ ہے الف، اس سے آگے دیکھتے ہیں تو لام کے اوپر شد لگی ہوئی ہے، جو 3 دندوں والی ہے اس کا نام ہے شد۔ شد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ شد کس کے اوپر آئی ہے؟ لام کے اوپر آئی ہے۔ اب ہم نے واؤ کو لام کے ساتھ ملانا ہے اس شد کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ واو لام زبر ول، ٹھیک ہے، ول۔ لام کے اوپر زبر بھی ہے، شد کے بعد زبر ہے، پھر آگے جب دیکھا ہے تو یا کے اوپر جزم آئی ہوئی ہے، یہ جو چھوٹی سی دال نما ہے اس کا نام ہے جزم۔ ہاں جی، یہ یا کے اوپر آئی ہے، جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ یا کے اوپر جزم آئی ہے جس کا نام ہو گیا یا ساکن، اس کو کیا کہیں گے؟ یا ساکن۔ تو جزم والا جو حرف ہوتا ہے وہ بھی پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں جس کے اوپر جزم آئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لام جو ہے ہم نے یا کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ اب یہ یا ساکن ہے، تو یا ساکن سے پہلے زبر لگی ہوئی ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ لام یا زبر لی ولی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے لام کے نیچے زیر آ گئی ہے، لام زیر لی
واللیلی، ٹھیک ہے، اس کو نہ تو ہم نے لمبا کرنا ہے تو نہ ہی ہم نے اس کو جھٹکا لگانا ہے، واللیلی۔ ہاں جی آگے دیکھیں، آگے یہ جو الف ہے، الف ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اکیلا ہو تو وہ الف ہوتا ہے، ہاں اگر اس کے اوپر نیچے زبر زیر پیش لگ جاتی ہے یا کچھ جزم وغیرہ لگتی ہے تو اس الف کو پھر ہم نے حمزہ کہنا ہوتا ہے، وہ الف الف نہیں رہتا۔ الف تبھی الف ہوتا ہے جب اس کے اوپر کچھ نہیں لگا ہوا۔ اب اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، الف کے نیچے زیر آئی ہے، تب الف کو ہم نے الف نہیں بلکہ حمزہ کہنا ہے، حمزہ زیر ای۔ ہاں جی آگے ہے رال، رال کو ہم نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، زا کی آواز ہرگز نہیں نکالنی، ٹھیک ہے۔ رال کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، آگے یہ دیکھیں الف ہے، اب الف کے اوپر نیچے کچھ نہیں لگا ہوا، اب یہ الف پڑھا جائے گا، اب یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں جی لیکن الف جب بھی آتا ہے کسی حرف کے ساتھ اگر آتا ہے تو الف سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب اپنے رال کو لمبا کرنا ہے اس الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے، تو کتنا سے لمبا کریں گے؟ رال الف زبر را، را، ٹھیک ہے، اتنا سے لمبا کرنا ہے، ایذا ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ ہاں جی آگے یا کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر، یا کے اوپر زبر ہے، آگے سین کے اوپر لگ گئی ہے جزم، ٹھیک ہے، سین کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے سین ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جس حرف کے اوپر بھی جزم آتی ہے وہ پچھلے والے حرف کو ہم اس حرف کے ساتھ ملاتے ہیں جس کے اوپر جزم آئی ہوتی ہے، جو ساکن ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ یا کو ہم نے سین ساکن کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، اس جزم کی وجہ سے۔ تو یا کو سین ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے سین کی سیٹی کی آواز بھی نکالنی ہے، یاسین زبر یس، ٹھیک ہے، یس، اس طریقے سے۔ آگے دیکھیں را کے نیچے آ گئی ہے زیر، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم نے را کو موٹا کرنا ہے، اگر را کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو ہم نے را کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ شروع میں جب اس کو پڑھنا ہے تو را کی آواز نکالنی ہے، تو لاسٹ میں جس کی فائنل آواز نکلے گی آخر میں اس کو ہم نے باریک کرنا ہے، رو زے ری، اس طرح کر کے، کیسے؟ ری، یس، ری، روی، اس طرح موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، روی یہ غلط ہو جائے گا، ری، ایسے کر کے۔ ہاں جی آگے ہے وقف، تو وقف کی صورت میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اگر آخر والا حرف ساکن نہ ہو، یعنی کہ آخر والا حرف جزم والا نہ ہو تو زبر زیر والا ہو تو اس کو وقف کی صورت میں اس کو ساکن کر دیتے ہیں، وقف کی وجہ سے آخر والے حرف کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں۔ اب جب ہم نے اس کو ساکن کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ را کی آواز نکالتے ہوئے اب یہ دیکھنا ہے کہ جب اس کو ہم ساکن کریں گے تب اس کو موٹا کرنا ہے کہ باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ساکن ہو رہا ہے، پہلے تو یہ باریک تھا، لیکن وقف کی صورت میں اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیچھے دیکھنا ہے کہ پیچھے اگر زبر یا پیش ہے تو را موٹی ہوگی، اگر پیچھے زبر یا پیش نہیں ہے تو پھر را باریک ہوگی۔ اب پیچھے دیکھیں تو پیچھے بھی جزم ساکن حرف ہے، اب ہم جائیں گے اس سے پیچھے کیا ہے؟ یا کے اوپر زبر ہے، تو اب ہم نے گویا کہ پیچھے والے حرف پہ زبر آنے کی وجہ سے اب ہم نے را کو موٹا کر دینا ہے، کیسے؟ آگے وقف، یاسر، یاسر، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی پوری آیت کا اب ہم نے کر دیا ہے توڑ، یعنی کہ ایک ایک حرف کو ملاتے ہوئے لمبا کرنا ہے نہیں کرنا، کتنا کرنا ہے، ہلانا ہے نہیں ہلانا، کس کی آواز نکالنی ہے، یہ سارے ہم نے بتا دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا جوڑ کرنا ہے، یعنی کہ جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں روانگی کے ساتھ، اب یہ آیت ہم نے ویسے پڑھنی ہے تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ ہم نے اس آیت کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الفجر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یسر، واللیل اذا یسر،